پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ میں اس خوبصورت میک اپ کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا، پھر فلیٹ ہاتھوں میں لیا اور کوٹ بازو پر لٹکائے باتھ روم سے باہر نکل آیا۔ اس دوران شاید اٹینڈنٹ وہاں آئی ہی نہیں تھی۔ میں باہر نکلا تو کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی، چونکہ یہاں ادائیگی وغیرہ پہلے ہی کر دی جاتی تھی اور لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے راستے سے باہر نکل جاتے تھے۔ ان راستوں کی رہنمائی چھوٹے چھوٹے بورڈ کر رہے تھے۔ میں اطمینان سے باہر نکل آیا۔ تبدیل شدہ لباس کا انتخاب بلا شبہ بہترین تھا، کیونکہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ میرا لباس نہیں ہے۔ البتہ ایک بات کا خیال ضرور تھا، اور وہ یہ کہ یہ لباس میرے لباس سے کہیں زیادہ قیمتی تھا اور لباس کے مالک کو تھوڑا سا خسارہ برداشت کرنا پڑا تھا۔ لیکن میں اپنی اس نئی شخصیت سے بالکل مطمئن تھا۔ اگر یہاں تک مجھ پر نگاہ رکھی بھی گئی ہے تو مجھ پر نگاہ رکھنے والے اب اتنے ذہین بھی نہیں ہو سکتے کہ میری چال وغیرہ سے ہی مجھے پہچان لیں۔ کافی دور تک پیدل چلتا رہا، تقریباً 1 میل تک کا فاصلہ پیدل طے کیا، اس تصور کے تحت کہ اگر تعقب کا شبہ ہو تو محتاط ہو جاؤں، لیکن ابھی تک تعقب کا کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میں ایک بک سٹال پر رک گیا، یہاں سے پیرس کے بارے میں تفصیلات کی کتاب خریدی۔ ہوٹلوں وغیرہ کے نام اور پتے بھی موجود تھے اس میں۔ اس کے بعد ایک چھوٹے سے پب کی جانب جا نکلا۔ پب میں بیٹھ کر میں نے اپنے لیے ایک مشروب طلب کیا اور کتاب کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اس کے بعد میں نے ایک ہوٹل کا انتخاب کر لیا تھا۔ ایک ٹیکسی کر کے میں اس ہوٹل تک پہنچ گیا اور وہاں کیرون بل کے نام سے ایک کمرہ حاصل کرنے کے بعد اس میں فروکش ہو گیا۔ یہ کمرہ بھی خاصا عمدہ تھا۔ پیرس کے ہوٹل اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ نئے ہوٹل میں منتقل ہونے کے بعد مجھے بڑا سکون محسوس ہوا تھا۔ اب یہاں میں دوہری شخصیت اختیار کر گیا تھا۔ اگر تھوڑی سی ذہانت سے کام لیتا تو بلا شبہ اولیو ہاورڈ کی نگاہوں سے اوجھل ہو سکتا تھا۔ فی الوقت اپنے پرانے ہوٹل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہاں کوئی بھی چیز ایسی باقی نہیں تھی جو میرے لیے باعث ضرورت ہوتی۔ وہ تاج تک میں اپنے ساتھ لے آیا تھا، جنہیں پراسرار طور پر میری جیب میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اگر ہوٹل کی تلاشی بھی لی جاتی تو وہاں ان لوگوں کو کچھ دستیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے نہایت ذہانت سے یہ سب کچھ کیا تھا۔ یہاں میں علی یار خان کی حیثیت سے تو محفوظ تھا، لیکن دوسری حیثیت سے مقامی کاغذات میرے پاس موجود نہیں تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ذرا محتاط رہنا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی کئی شکلیں اختیار کروں گا اور بہت سے ہوٹلوں میں اپنے لیے کمرے بک کراؤں گا۔ بہر طور ابھی مجھے رقم وغیرہ کے سلسلے میں بھی کوئی پریشانی نہیں تھی، اور اگر ہوئی بھی تو علی یار خان تو اپنی جون بدل ہی چکا ہے۔ رقم کے وصول کے لیے وہی مجرمانہ کارروائیاں کرنا پڑیں گی جو صورتحال کے مطابق ہوں گی۔ نئے ہوٹل میں نے کافی وقت گزارا، کھانا وغیرہ کھایا اور پھر آرام کرنے لیٹ گیا۔ ذہن منصوبہ بندی میں مشغول تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرس سے متعلق وہ کتاب بھی زیر مطالعہ رہی تھی، جس میں تقریباً تمام جگہوں کی نشاندہی کر دی گئی تھی، اور سیاحوں کے لیے یہ کتاب ایک اہم حیثیت رکھتی تھی۔ یہاں سے میں نے پیرس کے زیر زمین جرائم پیشہ اڈوں کے بارے میں بھی تھوڑی بہت معلومات حاصل کی۔ حالانکہ مفصل انداز میں ان کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی، لیکن سیاحوں کی سہولتوں کے خیال کے لیے ذرا دلچسپ انداز میں منشیات کے ان ٹھکانوں کی نشاندہی کی گئی تھی جہاں ہر چیز مل سکتی تھی۔ انداز یوں تھا کہ سیاح اس طرف جا کر جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں پریشان نہ ہوں۔ میں اس دلچسپ تحریر پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ بہر طور اس نے میری رہنمائی کی تھی۔ شام ہوئی تو میں باہر نکل آیا، اور اب مجھے آوارہ گردی کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ درائے سین کے کنارے کنارے رنگ رلیاں منانے والے عیاش طبع لوگ اپنی اپنی تفریحات میں مصروف تھے۔ میں وہاں سے ہوتا ہوا نائٹ کلبوں کے علاقے میں پہنچ گیا، جہاں زندگی جاگ رہی تھی، لیکن اس زندگی میں مجھے کوئی حصہ لینا مقصود نہیں تھا۔ بس سوچ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے لیے یہاں کوئی جگہ نکال ہی لوں گا۔ شاؤس فلوریڈا نامی کلب کے سامنے رک کر میں نے وہ دلچسپ تحریریں پڑھی۔ انسان معصوم ہے، شیطان کا وجود کائنات کی تشخیص کے لیے ضروری تھا، پھول توڑنا منع ہے لیکن پھولوں کو مسلنا زندگی، اور پھر بہت سی احمقانہ اور بے سروپا تحریریں لکھ کر لوگوں کے تجسس کو ابارا گیا تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ نشست حاصل کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی، کیونکہ حال میں تقریباً 1000 مہمانوں کی گنجائش تھی۔ اندر موجود سپروائزر نے ٹکٹ لی، سیٹ دیکھ کر میری سیٹ کی طرف رہنمائی کر دی۔ مدم روشنی میں نے اپنے نزدیک بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا۔ 60 سال سے اوپر کی عمر کا ایک توانا اور سنجیدہ شکل بوڑھا تھا، خوبصورت لباس میں ملبوس۔ ہر طرح کے لوگ موجود تھے،
حال میں کچھ اور تاریکی پھیل گئی۔ آرکسٹرا کی دنیا بدلنے لگی تھی۔ قدیم پیرس کے مناظر پیش کیے گئے اور پھر آہستہ آہستہ بےہودگیاں ہونے لگی۔ قدیم و جدید کا فرق، یورپ کا گناونا فلسفہ شرمناک مناظر کی شکل میں پیش کیا جانے لگا۔ یہ جدت تھی۔ گناہ کو گناہ ثابت کرنے کے بجائے اسے انسانی فطرت قرار دیا جا رہا تھا۔ بزرگ نے جھک کر کہا، کیا یہ حقیقت ہے؟ میں نے چونک کر انہیں دیکھا اور برجستہ کہا، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ تھکے ہوئے ذہن خود کو دلاسا دے رہے ہیں، سب خود کو بہلانے میں مصروف ہیں، سچ سے گریز کر رہے ہیں، اور آپ؟ میں نے پوچھا۔ میں اس دور کے انسان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بڑے میاں نے سامنے رکھی ہوئی بوتل سے پیگ بھر لیا۔ تمہیں یقیناً میری ضرورت ہے۔ خوشبو میں لپٹی ہوئی ایک دوشیزہ لڑکھڑاتے قدموں سے میری طرف بڑھی۔ نہیں، یہ صاحب تمہیں سمجھنا چاہتے ہیں، میں نے کہا اور لڑکی کو بڑے میاں کی طرف بڑھا دیا۔ آؤ آؤ، میں تمہیں جانتا ہوں، میرے نزدیک بیٹھ۔ دکھ کی کہانیاں سب کی سمجھ میں نہیں آتی، بزرگ نے کہا اور اپنی پوتی کے برابر لڑکی کو اپنے قریب جگہ دے دی۔ پھر وہ اس کے دکھ کی کہانیاں سمجھنے لگے اور اسے اپنا دکھ سمجھاتے رہے۔ نئی بوتل آ گئی اور اس نے ان دونوں کا دکھ خود میں سمیٹ لیا۔ میں بے چین ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھ جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ کلب کے باہر کی روشنیاں بند کر دی گئی تھی۔ اس کا پیٹ بھر گیا تھا اور اب اندر مزید لوگوں کی گنجائش نہیں تھی۔ میں ٹیکسی کی تلاش میں بھٹکنے لگا۔ قرب و جوار میں بے شمار کاریں کھڑی تھی، لیکن کوئی ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کچھ آگے بڑھ جاؤں، چنانچہ پیدل چل پڑا۔ دن کو آسمان صاف رہا تھا، لیکن سرے شام پھر بادل امڑ آئے تھے اور اس وقت آسمان کی چھت بالکل سیاہ تھی۔ کافی فاصلے پر ایک ٹیکسی رکی اور میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ ٹیکسی سے تھوڑے فاصلے پر ایک لڑکی اندھیرے میں کھڑی تھی۔ وہ بھی ٹیکسی کی طرف بڑھی، لیکن اس سے قبل میں ٹیکسی کے پاس پہنچ گیا تھا۔ جو ہی میں نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا، لڑکی میرے پاس آ گئی۔ پلیز، مجھے بھی ٹیکسی کی ضرورت ہے۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن یہ آواز میرے ذہن میں سنسنی پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ تہذیب ہی تھی، لیکن بہت برے حال میں۔ شاید اس نے ضرورت سے زیادہ چڑھا رکھی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم دونوں اپنی ضرورت پوری کیے لیتے ہیں، میں نے کہا اور اسے ٹیکسی میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ او جم، میرے خدا، یہ تم ہو؟ خوب ملے، آؤ اندر آ جاؤ، تہذیب نے کہا اور میں اندر بیٹھ گیا۔ وہ نشے میں معلوم ہوتی تھی۔ ڈرائیور نے ٹیکسی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ کہاں چلوں؟ اس نے پوچھا۔ سانتر سے، تہذیب جلدی سے بول پڑی۔ میں خاموش رہا تھا۔ ٹیکسی برق رفتاری سے روشن اور تاریک سڑکیں طے کرتی رہی۔ اندر تاریکی تھی، اس لیے تہذیب کی شکل نمایاں نہ ہوئی، لیکن ایک بار جب ٹیکسی تیز روشنی کے درمیان سے گزری تو میں اس کی شکل دیکھنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ لیکن اب میں اچھل پڑا تھا۔ تہذیب زخمی تھی، اس کی ناک سوجی ہوئی تھی، رخساروں پر نشان تھے، بال بھی نوچے ہوئے تھے، لباس بھی کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ وہ نشے کے عالم میں نہیں تھی، بلکہ زخمی تھی۔ ڈرائیور کی موجودگی میں کوئی سوال یا حرکت مناسب نہیں تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ لیکن اب اس پراسرار لڑکی کے بارے میں ذہن میں شدید تجسس جاگ اٹھا تھا۔ بقیہ سفر خاموشی سے طے ہوا۔ ڈرائیور سان ترسے کے علاقے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، کس طرف میڈم؟ وہ سامنے، کیری پان کے سامنے روک دو، تہذیب بولی اور ڈرائیور نے ٹیکسی مطلوبہ جگہ روک دی۔ آؤ جم، تہذیب بولی اور میں نے نیچے اتر کر بل ادا کر دیا۔ ٹیکسی جب آگے بڑھ گئی تو تہذیب کی آواز ابھری، شریف آدمی، کیا تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ ضرور ضرور، کہو۔ مجھے سامنے والی بلڈنگ کے پاس پہنچا دو، میرا پاؤں زخمی ہے ورنہ میں تمہیں تکلیف نہ دیتی۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی، میں اسے سہارا دے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا، ٹیکسی اتنی دور رکوانے کی کیا ضرورت تھی؟ او کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ ٹیکسی ڈرائیور بڑے کمینے ہوتے ہیں، اگر میں زخمی نہ ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس شکل میں ڈرائیور مجھے لوٹ بھی سکتا تھا، اسی لیے تم نے مجھے جم کے نام سے پکارا تھا۔ ہاں سوری، میں چاہتی تھی وہ مجھے تنہا نہ سمجھے، تہذیب نے جواب دیا۔ میں اسے سنبھالے ہوئے سامنے والی بلڈنگ کے پاس پہنچ گیا۔ عمدہ رہائشی فلیٹ تھے۔ حال میں پہنچ کر اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اب میں چلی جاؤں گی۔ کون سی منزل پر جاؤ گی؟ میں چھوڑ دوں؟ نہیں بس شکریہ، اس نے کہا اور لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر برق رفتاری سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر جانے لگا۔ لفٹ تیسری منزل پر رکی تھی۔ میں جس وقت اوپر پہنچا وہ اسی طرح لنگڑاتے ہوئے راہداری میں آگے بڑھ رہی تھی، سخت تکلیف میں معلوم ہو رہی تھی۔ میں ستونوں کی آڑ لے کر آگے بڑھتا رہا۔ پھر وہ ایک فلیٹ کے دروازے کے سامنے رکی اور لباس سے چابی نکال کر تالا کھولنے لگی۔ تنہا ہے، میں نے گہری سانس لے کر سوچا اور برق رفتاری سے آگے بڑھ گیا۔ پھر جو ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، میں بھی لپک کر اندر گھس گیا تھا۔
وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ پھر اس نے حیرت سے کہا، تم؟ ہاں ڈیئر، تمہیں اس طرح چھوڑنے کو جی نہیں چاہا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی روشنی کر دی تھی اور اب میں اس کی شکل دیکھ سکتا تھا۔ ایک لمحے میں نے اس کی آنکھوں میں کئی رنگ دیکھے۔ پھر وہ مسکرا دی، دروازہ بند کر دو۔ اوکے، میں نے دروازہ بند کر کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے ڈرائنگ روم ہے، مجھے سہارا دو، وہ بولی۔ میں اسے لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ اس کی سانسیں بوجھل ہو رہی تھی۔ مدد کرنے آئے ہو تو کچھ تکلیفیں بھی اٹھانا پڑیں گی۔ حاضر ہوں، کہو۔ میرا حلیہ دیکھ رہے ہو، میں سخت زخمی ہوں۔ اس دروازے کے برابر والے دروازے کو کھول کر اندر جاؤ، سامنے بار ہے، میرے لیے برانڈی، اپنے لیے جو دل چاہے لے آؤ، اور ہاں، براؤن رنگ کی الماری میں فرسٹ ایڈ باکس ہے، وہ بھی لے آؤ پلیز۔ اس کا لہجہ التجا آمیز تھا۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا تھا اور پھر میں ڈرائنگ روم سے نکل کر دوسرے کمرے میں آیا اور مطلوبہ چیزیں لے کر واپس پہنچ گیا۔ برانڈی کی بوتل سے میں نے اس کے لیے برانڈی اڈیلی اور گلاس اسے پیش کر دیا۔ اپنے لیے کچھ نہیں لائے؟ کچھ نہیں، اپنے زخم دکھاؤ۔ یوں تو سارا چوکھٹا ہی بگڑا ہوا ہے، لیکن پاؤں، میرا خیال ہے ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے بایاں پاؤں آگے بڑھا دیا اور میں فرش پر بیٹھ کر اس کا پاؤں دیکھنے لگا۔ ہڈی نہیں ٹوٹی، ٹخنا اکھڑ گیا ہے۔ تھوڑی سی ہمت کرو گی؟ کیا مطلب؟ میں اسے ٹھیک کر دوں گا۔ کر دو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں نے اس کے پاؤں کا انگوٹھا اور ایڑی پکڑ لی، پھر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ تڑپ اٹھے گی، لیکن اس نے آواز بھی نہیں نکالی تھی۔ البتہ برانڈی کا پورا گلاس وہ خالی کر گئی تھی۔ پاؤں زمین پر رکھ کر اس پر وزن ڈالو، میں نے کہا اور سہارے کے لیے اپنا کندھا پیش کر دیا۔ وہ میرے کندھے کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی اور پھر حیرت زدہ انداز میں مسکرا کر بولی، حیرت انگیز، کیا کیفیت ہے؟ تکلیف ضرور ہے لیکن حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو گئی ہوں، اس نے جواب دیا۔ 2-4 قدم چلو، میں نے کہا اور وہ فرش پر آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی۔ کمال ہے، مسیحا ہو تم میرے لیے، اس نے واپس آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں اس کے چہرے کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پیچھے کیے اور میں اس کے چہرے پر لگے ہوئے زخم دیکھنے لگا۔ پھر میں نے فرسٹ ایڈ باکس میں سے شیشیاں نکال کر دیکھنا شروع کی۔ ایک پلاسٹر بھی نظر آیا جو درد کھینچنے کے لیے تھا۔ میں نے پلاسٹر کی ایک چوڑی پٹی پھاڑ کر اس کے پاؤں پر لگائی اور پھر اس کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ 1-2 جگہ ٹیپ چپکائے اور 1-2 جگہ صرف لوشن لگایا۔ وہ خاموشی سے میری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ جب میں اپنا کام ختم کر کے شیشیاں وغیرہ سمیٹ چکا تو وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، ڈاکٹر ہو؟ اس وقت بن گیا ہوں۔ نہیں، تمہاری معلومات اس سلسلے میں بہت وسیع ہیں، وہی چیزیں استعمال کی ہیں تم نے میرے ان زخموں پر جن کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ اب یہ بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ اس نے پوچھا اور میں ایک صوفے پر بیٹھ کر گہری نگاہوں سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ تم خوب سمجھتی ہو ہنی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر میری شکل دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، سنو، میں تمہیں دھوکہ دے سکتی تھی لیکن کسی احسان کرنے والے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں زخمی تھی اور مجھے ٹیکسی کی شدید ضرورت تھی، میں چند قدم بھی نہیں چل سکتی تھی۔ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے اور اس احسان کے سلے، لیکن پہلے ایک بات بتا دوں تمہیں اپنے بارے میں کہ میں غلط لڑکی نہیں ہوں، کسی غلط بات کی توقع مت کرنا۔ اوہو، پھر میری اتنی محنت کا مجھے کیا صلہ ملے گا؟ میں نے کہا، نا، اگر تم برائی ہی چاہتے ہو تو بلا اس کی کیا کمی ہے؟ میں ایک اچھے خاندان کی شریف لڑکی ہوں، اس لیے ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ وہ بولی، میرے لیے کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ اس لیے کہ پھر تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ ارے ابھی تو تم مجھے اپنا مسیحا کہہ رہی تھی اور اب میرے لیے اسرائیل بن رہی ہو۔ سنجیدہ ہو جاؤ پلیز، سنجیدہ ہو جاؤ۔ بہتر یہ ہے کہ اب واپس چلے جاؤ۔ اگر کچھ دیر بیٹھنا چاہتے ہو تو اچھے انسانوں کی طرح بیٹھ کر بات چیت کرو۔ میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو اور اس جگہ کیا کر رہے تھے۔ یقینی طور پر رات کے شکاری ہوگے اور مجھے کوئی غلط لڑکی سمجھ کر میری مدد پر آمادہ ہو گئے ہوگے، حالانکہ عام طور پر اس شہر میں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تم نے میرے ساتھ جو دوستانہ سلوک کیا ہے اسے اپنے دل میں لیے ہوئے واپس چلے جاؤ اور سوچنا کہ کوئی اچھا کام کیا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، مگر میں تو یہی سمجھا تھا کہ ہاں، تمہارا سمجھنا ٹھیک تھا، میں اس وقت ایسی ہی حالت میں تھی، لیکن ایسی بات تھی نہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ خیال ذہن سے نکال دو، لیکن کچھ دیر تم سے گفتگو تو کر سکتا ہوں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ساری رات رہ سکتے ہو یہاں، تم نے میرے اوپر معمولی احسان نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا اور پھر صوفے کے پیچھے سے ہاتھ لے جا کر آگے لائی تو اس کے ہاتھ میں پستول دبا ہوا تھا۔ اس پستول میں 6 گولیاں ہیں، ڈرائنگ روم میں ہی موجود تھا۔ میں نے اسے تمہارے لیے حاصل کیا ہے تاکہ تمہیں رائے راست پر لانے میں کوئی دقت نہ ہو۔
لیکن خدا کا شکر ہے کہ مجھے اس کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ میں گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی عجیب معلوم ہوتی تھی۔ پھر میں نے گردن جھٹک کر سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے بارے میں تم نے مجھے بتا کر اچھا نہیں کیا، اب میں تم سے محتاط ہو جاؤں گا۔ نہیں، اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور تم بھی کوئی فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بیکار ہے تمہارے لیے، تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بولی۔ ممکن ہے میں اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ اچھا خیر چھوڑو، یہ بتاؤ یہ سب ہوا کیا؟ یہ زخم کیسے لگے؟ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ لوگوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو۔ ہاں ایسی ہی بات تھی۔ کون لوگ تھے وہ؟ کچھ جرائم پیشہ افراد جو مجھے دولت مند سمجھ کر لوٹنا چاہتے تھے۔ مجھے ان کے بارے میں بتاؤ، سب کو ٹھیک کر دوں گا، میں خود انہیں ٹھیک کر لوں گی۔ تم شراب تو لو، اپنے لیے کچھ نہیں لائے؟ جو کچھ میں پیتا ہوں وہ اس وقت تم پلا نہیں سکتی۔ وہ کیا؟ وہ چونک کر بولی۔ کافی، میں نے آہستہ سے کہا۔ یقین کرو اب میں اٹھ سکتی ہوں، تمہیں کافی ضرور پلاؤں گی، اس نے کہا اور میں بے اختیار بول اٹھا۔ پلیز تہذیب، یقین کرو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو مزاق کیا تھا۔ میں نے اس کا نام لے کر اسے پکارا تھا کیونکہ اس کا نام میرے ذہن میں تھا، لیکن وہ سکتے میں رہ گئی تھی۔ اب وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے گور رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں اپنا نام تو نہیں بتایا تھا؟ بتایا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں اتنی غائب دماغ نہیں ہوں۔ ایک بار پھر اس نے گود میں رکھا پستول اٹھا لیا تھا۔ اب اس کی آنکھوں کی کیفیت بدل گئی تھی۔ میں نے اس طرح چہروں کے رنگ بدلتے نہیں دیکھے تھے۔ گرگٹ کے بارے میں سنا تھا، لیکن اس میں بھی اس قدر جلد اتنی تبدیلی پیدا نہ ہوتی ہوگی جتنی اس لڑکی میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر صفاقی دوڑ گئی تھی۔ پھر اس نے پستول سیدھا کرتے ہوئے کہا، اپنے ہاتھ بدن سے دور رکھو، کمرے پر نگاہ دوڑاؤ، یہ ساؤنڈ پروف ہے اور میں بلٹ پروف ہوں۔ میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ نام پوچھ رہی ہو یا میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کیا تم میرا تعاقب کر رہے تھے؟ کیا تمہارا تعلق کیسے ہے؟ نہیں، خادم زیڈ سے تعلق رکھتا ہے، جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے اور پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور چہرے سے میک اپ اتار دیا۔ وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میری اصلی شکل نمایاں ہوئی تو وہ دیوانہ وار کھڑی ہو گئی۔ پاؤں وغیرہ کی تکلیف وہ ایک دم فراموش کر بیٹھی تھی۔ تم علی، میرے خدا تم! مگر یہ میک اپ اور علی یہ تم ہی ہو؟ اتنی حیرت ہوئی ہے مجھے دیکھ کر، دماغ جنجنا کر رہ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے علی کہ تم بھی کوئی خاص چیز ہو۔ اب تو تمہارے بارے میں کچھ اور بھی سوچنا پڑے گا۔ یقین کرو تمہیں دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ بیان نہیں کر سکتی۔ عجیب و غریب لڑکی ہو۔ کسٹم ہال میں داخل ہوتے وقت تو تم نے مجھے اس طرح نظر انداز کر دیا تھا جیسے علی مسلمان ہوں، خدا کی قسم سچ کہہ رہی ہوں، کسی طرح تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہوں۔ لو یہ پستول سنبھالو، کوئی غلط بات کروں تو گولی مار دینا، بس میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ اس نے اردو میں کہا، بولو، تمہارا سامان کہاں ہے اور پرانا لباس؟ اس نے کہا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر تاش کی گڈی نکال لی، پھر اس کے سامنے اچھالتے ہوئے کہا، میرے سامان میں تمہیں اس کے علاوہ کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ اس نے جپٹ کر گڈی مجھ سے لے لی، اسے مخصوص انداز میں پھیلا کر دیکھا اور گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بولی، تم نے میرے زخموں کا علاج ہی نہیں کیا، نئی زندگی بھی دی ہے مجھے۔ میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ گڈی تم نے میرے لباس میں رکھی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ سر کو جنبش دیتے ہوئے بولی۔ کیا ہے یہ؟ میں نے سوال کیا۔ ایک بہت بڑے آدمی کی امانت، اتنی بڑی چیز کہ اس کے لیے درجنوں خون کیے جا سکتے ہیں، ایسی کیا بات ہے اس میں؟ تم کون ہو علی؟ مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ دیکھو تم نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میرا رواں رواں تمہارا شکر گزار ہے۔ میں تمہیں اس احسان کا بدلہ دوں گی علی، یقین کرو پورے خلوص سے یہ سب کہہ رہی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ غالباً تاش نما کارڈز کی یہ گڈی تم کسٹمز کے حکام سے چھپانا چاہتی تھی، نہیں ان لوگوں سے جنہوں نے بڑی دیدہ دلیری سے مجھے ایئرپورٹ سے اغوا کر لیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے میری یہ درگت بنائی صرف اسی گڈی کے حصول کے لیے۔ لیکن چوک گئے کمبخت، میں نے ان چاروں کو کتے کی موت مار دیا۔ قتل کر دیا تم نے انہیں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں مجبوری تھی، وہ بے پرواہی سے بولی۔ میں انہیں قتل کر کے ہی فرار ہوئی تھی۔ یہ زخم انہوں نے ہی لگائے ہیں، اذیتیں دے رہے تھے مجھے، اور پاؤں کی یہ چوٹ بلندی سے کودنے کی وجہ سے لگی۔ اتنی خوبصورت، اتنی خطرناک، تم میک اپ کیے کیوں پھر رہے تھے؟ بعض اوقات تہذیب انسان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرتا ہے جو اس کے لیے شدید نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب میرے ایک سوال کا جواب دو۔ ضرور کہو۔ اولیو ہاورڈ کی نمائندہ ہو؟ کون ہاورڈ؟ تمہارے خلوص کی حد جاننا چاہتا ہوں تہذیب۔ سچ بولنا تمہارے لیے خطرناک ہے تو تمہاری مرضی، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ کون اولیو ہاورڈ؟
اس نے پھر اپنا جملہ دہرایا۔ امریکن CIA کا ایک یہودی افسر، میں نے اسے گورتے ہوئے کہا اور تہذیب چونک پڑی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہی سوال میں نے تم سے کیا ہے تہذیب۔ تمہارا خیال ہے کہ میں CIA کی رکن ہوں، میرا خیال ہے کہ تم اولیو ہاورڈ کی نمائندہ ہو اور اسی کی طرف سے مجھ پر تعینات کی گئی ہو۔ CIA یا اولیو ہاورڈ سے تمہارا کوئی چکر چل رہا ہے؟ کیا وہ لوگ تمہارے پیچھے ہیں؟ ٹھہرو، پہلے ایک بات سن لو علی، نہ تو میں CIA کی نمائندہ ہوں اور نہ اولیو ہاورڈ سے میرا کوئی تعلق ہے۔ ہاں، میں اس شیطان یہودی سے واقف ضرور ہوں، بلکہ ٹانگا نائکا میں ایک بار ہمارا اس سے سابقہ پڑ چکا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں زبردست نقصان پہنچا ہے۔ میں ذاتی طور پر اس کی دشمن ہوں، خدا کی قسم علی، مذہب کے رشتے سے میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہی اور تم میرے محسن بھی ہو۔ یوں سمجھ لو کہ اگر ہاورڈ سے تمہاری کوئی دشمنی ہے تو میں اس کے خلاف تمہاری بھرپور مدد کروں گی۔ تمہیں یقین کر لینا چاہیے میری بات پر۔ تب تم کون ہو؟ میرے اس سوال پر تہذیب کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، ایک بین الاقوامی تنظیم کی رکن ہوں جو ساری دنیا میں کام کرتی ہے۔ تم نے گرین پول کا نام سنا ہے؟ اتفاق سے نہیں، اینٹی مافیا تنظیم ہے۔ ہم لوگ مافیا کے راستے کاٹتے ہیں، اعلیٰ سطح پر کام کرتے ہیں، جہاں مافیا کے قدم ہوتے ہیں وہیں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ یہ چکر بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے تمہیں اپنی جو کہانی سنائی تھی وہ سچ تھی علی، میرے والدین مافیا کے شکار ہوئے تھے۔ گرین پول نے میری پرورش کی اور مجھے تربیت دی، اب میں اسی کے لیے کام کرتی ہوں۔ موجودہ معاملہ بھی گرین پول کا ہی ہے۔ کارڈ کی یہ گڈی ایک بہت بڑے آدمی سے تعلق رکھتی ہے اور میرے لیے بے حد ضروری تھی۔ مجھے اطلاع مل چکی تھی کہ پیرس ایئرپورٹ پر ہمارے مخالف لوگ مجھ سے ٹکرائیں گے۔ کسٹمز کے حکام کو دھوکہ دینا کون سا مشکل کام تھا؟ اصل مسئلہ تو ان لوگوں کا تھا۔ شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو گے کہ اگر میں چاہتی تو وہ مجھے اغوا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، مگر میں نے صرف ان کا شبہ خود پر سے ہٹانے کے لیے انہیں کامیاب ہونے کا موقع دیا۔ لیکن ایک چوک ہو گئی تھی، میں یہ نہیں پوچھ سکی تھی تم سے کہ پیرس میں تمہارا قیام کہاں ہوگا۔ کچھ الجھی ہوئی تھی، چنانچہ ان لوگوں کی تحویل میں جا کر مجھے اپنی شدید غلطی کا احساس ہوا اور میں اسی خوف سے لرزتی رہی کہ اگر تم کہیں غائب ہو گئے اور مجھے نہ ملے تو کیا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان سے مار کھا گئی۔ ان کمبختوں کو میرے بارے میں جو اطلاعات ملی تھی وہ بھی انہی پر جمے ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے کارڈز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مجھ پر شدید تشدد کیا اور جب صورتحال ناقابل برداشت ہو گئی تو میں نے انہیں قتل کر دیا۔